بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اپنے پروردگار کی تعریف بیان کریں گے کہ دنیا کے سارے انسان مل کر جس کو بدل نہیں سکتے، ایک لمحے میں اللہ اس کو بدلنے پر طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ، ذات مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی طرف رہنما اور ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی رحمتیں نازل ہو نبی کے پیارے صحابہ اکرام کی جماعت مقدسہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایک سنہرا موقع دیا کہ ہم نے ایک علمی مجلس قائم کی، کتاب و سنت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ یقین مانیے فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں دینی گفتگو ہوتی ہے، علمی مجلسیں منعقد ہوتی ہے، وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ امن و سکون نازل کرتا ہے۔ تو جو باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے بتائی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور اس پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور کائنات کا نظام بنایا، اور اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے سال بنایا اور سال کے 12 مہینے بنائے۔ سال کے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسلامی عربی مہینوں کے نام نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ۔ کس کو یاد ہے بھائی؟ اسلامی 12 مہینوں کے نام کسے یاد ہے؟ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنوری، فروری سب کو یاد ہے، اسلامی مہینے بہت کم یاد ہوتے ہیں، ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ محرم سے ہمارا آغاز ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، جن میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و خون ریزی کرنا،
یہ ساری چیزیں حرام ہے. یہ دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے لیکن ان مہینوں میں سختی کے ساتھ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا. ان 4 مہینوں کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. رجب کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ 4 ان 12 مہینوں میں یہ 4 کی خصوصیت ہے. اور جب مجموعی طور پر بات کی جائے تو سارے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ جس کا میں اور آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ سارے مہینوں کا سردار ہے. کیا ہے؟ رمضان المبارک. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں ایک اور مرتبہ رمضان نصیب فرمائیں. اسلامی مہینوں میں رمضان ایک مہینہ ہے جو سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے. اللہ تعالی اپنی کتاب قرآن مجید میں ناموں کا ذکر نہیں کرتا. بہت سارے صحابہ ہیں، اللہ نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا. بہت سارے انبیاء ہیں لیکن اللہ نے مختصر 25 انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا ذکر کر دے، نام لے لے تو وہ بہت عظمتوں والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے نام لیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بات کی. قرآن مجید میں، پوری قرآن مجید میں اللہ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا. صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن کسی صحابی کا نام اللہ نے نہیں لیا سوائے ایک صحابی کے. معلوم ہے؟ ایک صحابی کا نام اللہ نے قرآن میں لیا اور وہ ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارثہ جو نبی کے آزاد کردہ غلام ہیں، اللہ نے زید کا نام لیا. یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے حضرت زید بن حارثہ کی کہ اللہ نے زید کا نام قرآن میں لیا. اللہ نے پوری قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، اشارہ کیا. نام لیا تو صرف ایک خاتون کا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کا نام لیا. تو اللہ تعالیٰ نام لے کر اس کی عظمت بیان کرتا ہے. اللہ نے 12 مہینے بنائے، اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے. پوری قرآن مجید میں اللہ نے کسی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا سوائے رمضان کے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں اس نے قرآن کو نازل کیا. رمضان کا نام اللہ نے لیا ہے. اس سے مجھ کو اور آپ کو یہ سبق معلوم ہوا کہ اس رمضان کی عظمت ہے تبھی تو اللہ نے نام لیا. ویسے حرمت والے مہینے بھی موجود ہے، بہت سارے مہینے موجود ہے لیکن اللہ نے کسی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا. تو اس سے مجھ کو اور آپ کو پتا چلا کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اللہ نے نام لیا. رمضان کے حوالے سے جس کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا معزز کلام ہے، بہت عظیم کتاب ہے. اگر قرآن کے موضوع پر گفتگو کریں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے قوموں کو عروج پر لے گیا اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیا. قرآن کی بہت اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو رمضان میں نازل کیا. قرآن کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ نے رمضان کو فضیلت بخشی. یقیناً رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے. رمضان کو افضل بنایا کس نے؟ قرآن نے بنایا. اللہ نے رمضان کا انٹروڈکشن، رمضان کا تعارف قرآن سے دیا. کہا رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اگر قرآن نہیں ہوتا تو رمضان کی فضیلت نہیں ہوتی. اللہ نے رمضان کو فضیلت بخشی تو قرآن کی وجہ سے بخشی. میری اور آپ کی زندگیوں میں قرآن کا کیا دخل ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں. قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن سے ہمارا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اللہ کی کتاب کو کبھی سمجھا، کبھی پڑھا، کبھی غور و فکر کیا، کبھی قرآن کے حقوق کو سمجھا؟ قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ قرآن ایک عظیم کتاب ہے عزیز دوستوں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں کہتا ہے لا ریب فی، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس میں. یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. لیکن قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا جس نے قرآن کو سمجھا، پڑھا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر لے جائے گا. اور جس نے قرآن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے اس کو ذلیل اور خوار کر دے گا.
ذلیل ہو جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کائنات کا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر حضرت ابی بن کعب کے گھر آئے، چل کر گھر آئے۔ حضرت ابی بن کعب نے جب رسول اللہ کو دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ حکم کر دیتے میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابی، اللہ نے مجھے تیرے گھر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں ابی بن کعب سے قرآن کریم کی آیتیں سنوں۔ ابی بن کعب نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لیا، کیا اللہ نے یہ کہا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ابی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ میں تجھ سے قرآن مجید کی آیتیں سنوں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کا نام لے لے۔ حضرت ابی بن کعب زارو قطار رونے لگے، کہا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ میرا نام لیتا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کی دعوت دے گا، قرآن سے رشتہ جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام ذکر کرے گا فرشتوں کے درمیان۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ابی بن کعب سے اللہ کے نبی کو قرآن سننے کا حکم دیا گیا۔ عزیز نوجوان دوستو، رمضان کا جو مہینہ میرے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، یہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کو عزت ملی ہے، قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، ایک مبارک مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہم کہتے ہیں نا، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ اتنی برکتیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں رکھی، کسی اور مہینے میں اللہ نے وہ برکتیں نہیں رکھی ہے۔ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، مبارک ہو کہ رمضان تمہارے درمیان آیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے صحابہ کرام کو بشارت دی، آپ نے صحابہ کرام کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا اتاکم رمضان شہر مبارک، صحابہ رمضان کی تمہیں مبارکبادی ہو، یہ رمضان مبارک مہینہ ہے۔ کیسے برکت ملتی رمضان میں؟ بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہم رمضان میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دلیل، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ رمضان میں ایک عمل کیا کرتے ہیں ہم؟ سحری کرتے ہیں۔ رمضان میں سحری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سحری کرو، اس لیے کہ یہودی سحری نہیں کرتے، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں۔ جو کام یہودی نہیں کرتے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، کہا یہودی سحری نہیں کرتے تم سحری کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تسحروا، تم سحری کیا کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان میں رات بھر خوب کھائیں گے، گھومیں گے، پئیں گے، پیٹ بھریں گے، اب جب سحری کا وقت آئے گا سو جائیں گے یا سحری نہیں کریں گے۔ سحری کرنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَةٌ، کیونکہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ سحری برکت ہے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں سحری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے گا۔ اگر برکت چاہیے رمضان کے مہینے میں حقیقی معنوں میں، تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو سحری کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ رمضان کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان رحمتیں لے کر آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں آتا رمضان۔ رمضان آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، کیا کرتا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ رمضان کے آنے کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے۔ پورا مہینہ جب تک رمضان رہے گا اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے پورا دروازہ کھولے گا جنت کے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ رحمت کے، جنت کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا پورے مہینے کے لیے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اللہ تعالیٰ عذاب کے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ رمضان میں لوگوں کو تکلیف ہو، رمضان میں لوگوں کو جہنم سے اللہ بچانا چاہتا ہے، عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟
عذاب کے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عذاب کے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ رمضان کے پورے مہینے کے لیے سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ سارے شیاطین، سارے برے جنات اللہ تعالیٰ قید کر کے ان کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے، جکڑ دیے جاتے ہیں شیاطین۔ رحمتیں آتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خیر ہی خیر رکھا ہے، کیونکہ رمضان ہے ہی خیر کا اور برکتوں کا مہینہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورے سال میں 12 مہینے ہیں، پورے سال میں 12 مہینے ہیں صرف، لیکن رمضان کی ایک رات ایسی ہے جس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیا نا، اتنی عبادت نہیں کر سکتے، رمضان کی اس ایک رات میں عبادت کر لو، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں وہ برکت رکھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رمضان میں لیلۃ القدر کب ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات آئی ہمارے پاس۔ 5 تاخراتوں میں اللہ کے نبی نے جاگنے کا حکم دیا، ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کہا لیلۃ القدر تلاش کرو، لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادتیں کرو، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہتا ہے تم کو معلوم ہے کیا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نہیں جانتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ۔ ایک رات کی عبادت رمضان کی 1000 مہینوں سے، آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں کتنی آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ تو رمضان عظیم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی بنائی جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 5ویں بات، رمضان جہاں رحمت کا مہینہ ہے، جہاں ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، وہیں پر یہ رمضان ہمارے اپنے زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ کہیے۔ رمضان گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، مٹانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا۔ تراویح کی نماز ایک دن نہیں پڑھنا ہے، 4 رکعت نہیں پڑھنا ہے۔ مولانا صاحب یعلمون تعلمون کے پاس آئے جب جا کے رکوع میں نہیں ملنا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر پورا رمضان پڑھنا، یہ ان لوگوں کے لیے۔ کہا من قام رمضان ایمانن، جو ایمان کی حالت میں رمضان میں قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ احتساباً اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو کیا کرے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کی وجہ سے، رمضان میں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آفر نہیں تو اور کیا ہے؟ فلپکارٹ پہ، امیزون پہ آفر آئے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے اگر گورنمنٹ سے اعلان آ جائے کہ آپ کے سارے چالن معاف ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم، پورے اڑی پڑیں گے۔ اللہ بھی تو آفر دے رہا ہے نا بھائی، رمضان ایک مہینہ ہے، تراویح کا اہتمام کر لو، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ مٹانے کا آفر دے رہا ہے، تراویح پڑھ لو۔ جو رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان ہے ہی گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، مغفرت کا مہینہ۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ رمضان رحمتوں کا، جہاں برکتوں کا، جہاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، وہیں پر رمضان نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، نیکیوں کو بڑھانے کا موسم بہار ہے۔
رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیاں بڑھا دیتا ہے تمہاری. آپ عام دنوں میں ایک عبادت کرتے ہو اس کا ثواب کچھ الگ ہے, رمضان میں عبادت کرتے ہو اس کا ثواب کچھ الگ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس ایک نیکی کا ثواب 7 گنا دے گا, 7 سے 700 گنا دے گا اور اس سے بھی بڑھا کر دے گا. پہلے قرآن مجید میں کہا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 ملے گا, پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں 700 تک ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ رمضان میں عبادتیں کرتے ہو, آپ جتنی عبادت کرتے ہو اتنا ثواب نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. نیکیاں آپ زارو قطار کما سکتے ہیں کیونکہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. میں ایک مثال دوں گا, رمضان میں نیکیاں کیسے ملتی ہے. اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے, رمضان میں عمرہ کرے, عام دنوں میں عمرہ کرنا اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا فرق کیا ہے؟ یہ بھی عمرہ ہے, یہ بھی عمرہ ہے. کہا عام دنوں میں عمرہ کرے گا تو عمرہ کا ثواب صرف عمرہ کی اتنا ہی لکھا جائے گا, لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو ایسے ثواب ملے گا گویا کہ اس نے حج کیا. رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. اللہ, حج کہاں عمرہ کہاں. حج میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا. اللہ اکبر, نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. حج کا ثواب بہت عظیم ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے. جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے گا اتنی نیکیاں کمائے گا گویا کہ اس نے عمرہ کر کے حج کا ثواب حاصل کر لیا ہو. رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے اور دوسری روایت کے مطابق نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر کے آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, بڑے ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کوئی گھر والے فراڈ میں پھنس جائے, ان کے لاکھوں کے پیسے برباد ہو جائے, آپ نہیں چاہتے. پھر آپ یہ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم تم برداشت نہیں کر سکتے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں جب جہنم کو دیکھا تو اس کی بھانپ میرے سامنے آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وقت کا نبی ہو کر جہنم کی بھانپ کو برداشت نہیں کر سکا. بہت خطرناک ہے جہنم. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ لو یعلم الانسان حقیقت جہنم, کہ اگر انسان جہنم کی حقیقت معلوم کر لے کہ جہنم کیا ہے, جہنم کیسی ہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے. عمرو بن عاص کہتے ہیں اگر لوگ زندگی میں ایک بار جہنم کی جھلک دیکھ لیں یا ان کو جہنم کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کتنی خطرناک جہنم بنائی ہے, تو انسان اتنی عبادتیں کرے گا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور جہنم کا نظارہ دیکھنے کے بعد اتنی زور سے چلائے گا کہ اس کے حلق بیٹھ جائے گا, آواز ختم ہو جائے گی. اتنی خطرناک اللہ نے جہنم تیار کر رکھی. اللہ نے اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے. اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ سے مانگو اللہم اجرنا من النار, اے اللہ جہنم سے بچا لے. رمضان کے ہر روز افطار کرنے سے پہلے وہ کیا منظر ہوگا جب آپ اللہ کی خاطر دن بھر پیاسے رہے, بھوکے رہے, تڑپتے رہے, پیاس کی شدت آپ کو تڑپاتی رہی مگر آپ نے پانی نہیں پیا. کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, اچھے اچھے غذائیں آپ کے سامنے رکھی ہے, پانی رکھا ہے, جوس رکھا ہے, شربت رکھا ہے, بہت ساری مغزیات آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بندو, یہ میرا بندہ دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہے, عزیز چیزیں اس کے سامنے, وہ کھاتا نہیں ہے. کیوں؟ میرے انتظار میں ہے. جب میں سورج کو حکم دوں گا, سورج غروب ہوگا, وہ کھائے گا.
اللہ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اگر مجھ کو اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. خصوصاً رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جہنم سے بچا لے. یہ نہیں کہ اللہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اے اللہ جو ہے شاپنگ کرا دے، عید مست بنا. نہیں، یہ سب نہیں. اللہ سے جہنم کی آزادی اور جنت کا سوال کرو. آج ہماری دعائیں بڑی بیکار ہوتی ہیں. ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کھانا کھلا دے، اللہ رزق کا انتظام. وہ رزاق یقیناً کھلائے گا. اس سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرو جس نے اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے تمہارے رزق کا وعدہ کیا، وہ تمہیں کھلا کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، وہ عافیت دے کر رہے گا. اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے بچنے کا سوال کرو. تو رمضان یہ جہنم سے نجات اور جو ہے بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں دعا کرو اور کثرت سے جہنم سے آزادی کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ رمضان کے اسی مبارک مہینے میں ہم ایک عمل کرتے ہیں. یہ عمل صرف رمضان میں ہی ہو سکتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والوں. اللہ سب سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے ایمان والے بندوں، تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. روزے کی تکلیف صرف تم کو نہیں دی گئی ہے، بھوک اور پیاس کی. یہ تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں نا، اللہ نے سب پر روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. روزہ تم کو اللہ کا ڈر پیدا کرواتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر 30 روزے رہنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے. کیونکہ اللہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، ہمارا رب سچا ہے. اگر رمضان کا مکمل مہینہ روزہ آپ نے رکھا، 30 روزے آپ نے رکھ لیے، اس کے بعد بھی آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے، تو مطلب آپ کے روزے قبول نہیں ہوئے. اگر روزے قبول ہوتے تو واقعی آپ کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا. آج معاملہ یہ ہے، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اب بندہ جو ہے سحری کے وقت سحری کرا، اب اس کو روزہ رہنا ہے. صبح کا وقت ہے، سحری ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن کام کیا کرے گا کہ اذان سے پہلے سحری کے بعد سگریٹ پیے گا. کیوں؟ کیونکہ پورا دن نہیں پی سکتا ہو، سگریٹ پیے گا. ایک حرام چیز کو منہ میں ڈالے گا، مارے گا، پھونکے گا، پھینکے گا، پھر روزہ رکھے گا. اب انتظار کرے گا کہ کب افطار کا وقت آئے گا. پورا دن پیاسا رہا، بھوکا رہا، جیسے ہی افطار کرے گا، افطار ختم ہوگی، مغرب کی نماز سے پہلے سگریٹ مارے گا. یہ تقوی ہے؟ یہ تقوی ہے؟ گٹکا کھانے والا انتظار میں کب افطار کروں، گٹکا منہ میں ڈالوں. یہ تقوی ہے؟ کیسے آئے گا تقوی؟ ارے رمضان تم کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا. تم حرام کھا کر اللہ سے کس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے روزے قبول کرے گا؟ ڈر خوف اللہ کا پیدا کرو. آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے تھے، پیاسے تھے، پانی پی سکتے تھے نا، آپ کیوں نہیں پیے؟ اللہ کی وجہ سے رکے تھے نا. پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، کھانا حلال ہے، وہ چیزیں حلال ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کھائے. کیوں؟ کیونکہ روزے سے تھے آپ. روزے نے آپ کو روک کر رکھا تھا، حلال چیزیں آپ نہیں کھا رہے تھے. اگر آپ اللہ کی خاطر کچھ دیر کے لیے صبح سے شام تک حلال چھوڑ سکتے ہو، اسی اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے. اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تمہارے پورے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان آیا ہی تھا تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے. اگر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں عزیز نوجوان دوستوں، رمضان یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے. میں نے بتایا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے. کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے.
6 مہینے سے صحابہ کرام سلف صالحین کی جماعت رمضان کا انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کب رمضان کا موقع دے گا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ سے۔ ارے جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے انتظار میں ہیں۔ اور کہا کہ جب رمضان آتا، صحابہ کی رمضان کی عبادتیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں ایک نماز جو پڑھی، پوری امت کی نمازیں ملا دی جائے تو امیر معاویہ کی اس ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کی عبادتیں بہت اعلیٰ تھی۔ پھر رمضان جانے کے بعد 6 مہینے تک صحابہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی اسے قبول فرما لے۔ 6 مہینے پہلے انتظار ہوتا تھا اور رمضان جانے کے بعد 6 مہینے تک دعائیں ہوتی تھی کہ اللہ رمضان کی دعائیں، رمضان کی عبادتیں قبول فرما لے۔ آج ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، قبول ہوئی تو ہی، نہیں تو نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ارے اللہ سے توفیق مانگو بھائی۔ اللہ، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اللہ سے مانگو اللہ میں نے ظہر پڑھ لی، قبول فرما لے۔ اثر پڑھی، اثر کے بعد دعا مانگے اللہ اثر پڑھ لی، دو ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ میں نے عبادت کر لی، قبول فرما لے۔ اللہ میں نے نیکی کر لی، اس نیکی کو قبول فرما لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے مفسر قرآن، بحر العلم کا، علم کا سمندر، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہے، نبی کے چچازاد بھائی ہے، علم کا سمندر ہے، مفسر قرآن ہے، بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر عبداللہ ابن عباس کو علم ہو جائے کہ اللہ نے عبداللہ کا ایک عمل قبول کر لیا ہے تو عبداللہ اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دے گا، مطلب سجدے کرے گا ایک عبادت سے۔ اگر عبداللہ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے عبداللہ کی صرف ایک عبادت قبول کر لی۔ آج ہم عبادتیں کریں تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عبادت رمضان کی عبادتیں رمضان جانے کے بعد آپ اللہ سے مانگتے رہیے اللہ رمضان میں بہت نیکیاں کر لیا ہمیں، اللہ اس نیکیوں کو وہ قبول فرمائے۔ ایک نیکی آپ کی قبول ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہے وہ آپ کے لیے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا۔ سلف صالحین رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے اور رمضان جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کے اعمال، کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے اللہ سے دعا کرتے۔ اور رمضان ایک بہت عظیم مہینہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آنے والا ہے، بالکل قریب ہے۔ شعبان ختم ہے، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، بھی بہت قریب ہے، 25 دن کے بعد رمضان ہمارے پاس آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے گھر ایک بہت بڑا آدمی آنے والا ہے، ایک مالدار آنے والا ہے، ایک بہت جو ہے بڑے عزت دار لوگ مہمان آپ کے گھر آنے والے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے آنے کے بعد اس کا استقبال کریں گے یا اس کے آنے سے پہلے اس کے پلاننگ کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ پہلے پلاننگ کریں گے، کس کو بلانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کون سی جگہ دیکھنا ہے، کیا سارے انتظامات کریں گے آپ۔ آپ کے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جنت سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اس کا استقبال نہیں کریں گے؟ رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ رمضان کا ویلکم کیسے کیا جاتا ہے؟ صحابہ سے ذرا پوچھیں کہ صحابہ نے رمضان کا استقبال کیسے کیا تھا؟ صحابہ نے رمضان کا استقبال عبادتوں کے ذریعے کیا تھا۔ آپ عبادتیں زیادہ کر دو، عبادتوں میں زیادتی کر دو۔ اب تک سنت نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صرف فرض پڑھتے تھے، اب فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھو۔ پورا شعبان کا مہینہ فرض نمازیں بھی پڑھیے، فرض نمازوں کے ساتھ سنت نمازیں بھی پڑھیے۔ عبادتوں میں زیادتی، عبادتوں میں کثرت کر کے آپ رمضان کا استقبال کریں گے۔ رمضان کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ حریص کی بھٹی لگا کر، بزنس کر کے، پیسے کمانے کے لیے۔ رمضان پیسے کمانے کا سیزن ہے نا ان کے لیے، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا ہے رمضان آ رہا ہے، کیسے؟ شاپنگ سینٹرز کو دیکھ کر۔ حقیقت ہے ہم نے رمضان کی ایسی پہچان بنا دی ہے، بازاریں سجا دی۔ ہمارے دوست سے پرسوں گفتگو ہوئی تو بڑا اچھا جملہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں۔ ابھی جو گیا نا رجب، جو کنڈوں والا، تو کہا کہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو 15ویں شعبان کو مردوں کے ساتھ قبرستان سجائے جائیں گے۔ پہلے مسجدیں سجائی جائے گی، گھر سجائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟
قبرستانوں کو سجایا جائے گا، اور جب رمضان آئے گا تو بازاروں کو سجایا جائے گا. گھر سجا دیا، مسجد سجا دی، قبرستان سجا دیے، لیکن دلوں کو نہیں سجایا جس کو سجانا چاہیے تھا. یہ ہماری زندگی کا حال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھروں کو، مسجدوں کو، قبرستانوں کو سجانے کے لیے نہیں، دلوں کو سجانے کے لیے، ایمان سے، گناہوں سے بچانے کے لیے تم کو بھیجایا تھا. رمضان آ رہا جا رہا، کوئی چینجز نہیں ہے ہمارے پاس. شعبان میں جو حالت تھی رمضان کے بعد بھی وہی حالت ہے، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کوئی چینجز نہیں ہے. رمضان کے بعد بندہ چینج ہو جاتا ہے، کوئی چینجز نہیں ہے. مطلب رمضان کے روزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. رمضان گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا نا، چینج اپنی زندگی میں، زندگی بدلنے والا رمضان تھا یہ، مگر کوئی چینجز نہیں آئے. مطلب اللہ نے تمہاری عبادتیں قبول نہیں کی. اگر رمضان کے بعد بھی ہماری وہی حالت ہے تو مطلب ہمارا رمضان صحیح نہیں گیا. ایک بندہ حج کر کے آیا ہے، حج کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی پہلے جیسی ہے، مطلب اس کا حج قبول نہیں ہوا. کیونکہ عبادتوں کے بعد بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پڑھتے بند کرتے رونا شروع کر دیتے. کیوں؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اگر اعمال کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر ہمارے رویے نہیں بدلتے، مطلب ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تھی. رمضان کا جب مہینہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا مہمان ہمارے درمیان آیا ہے. 1 مہینے کا وقت بہت جلدی گزر جائے گا، اور قیامت کے قریب ویسے بھی دن جلدی گزریں گے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اب رمضان کا 1 مہینہ ہے، یقین مانیے آپ، اللہ کی قسم تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں رمضان کے لیے باہر جاتا ہوں 2 دن گزرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ کب رمضان ختم ہو جائے گا. آپ 2 دن افطار کر کے دیکھیں، تیسرے دن آپ کو ریئلائز ہوگا کیسے یہ 2 دن گزر گئے 48 گھنٹے، اور دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے گا. ابھی لوگ پلاننگ میں رمضان آئے گا، جب رمضان آئے گا تو لوگ اس خوف میں ہوں گے کہ ختم ہو گیا ہے، بہت جلدی ختم ہو جائے گا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اس جلدی والے مہینے میں، اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ میں نے شروع میں کہا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. امام مالک کے حوالے سے آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو درس و تدریس ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، یہ رمضان قرآن کا سیزن ہے. بندہ سیزن کے حساب سے کام کرتا ہے، ویسے ہی یہ رمضان قرآن کا سیزن ہے. رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، ہر دن پڑھنا چاہیے، کم از کم پورے رمضان میں 1 بار تو مکمل قرآن ہونی چاہیے ہماری، ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ کریں گے پکا. قرآن رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نہیں پڑھے تو پھر رمضان کی کوئی فضیلت آپ کو ملنے والی نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. امام مالک سب کچھ بند کر دیتے اور قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں. آج ہم کیا کیا بند کرتے رمضان میں؟ رمضان تو ہمارے کھولنے کا مہینہ ہے، دکانیں کھولنے کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہم بنا لیے اس کو، پیسے کمانے کا مہینہ. درس جس میں دین کی باتیں ہوتی ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہے، امام مالک درس بند کر دیتے، نو درس. جامع مسجد بغداد کی امام مالک درس دیا کرتے تھے، سارے دروس بند کر دیتے. کہا آج کے بعد مسجد میں درس نہیں ہوگا، رمضان کا پورا مہینہ صرف قرآن پڑھا جائے گا. وہ علم والے علم کی باتیں بتانا بند کر دیتے قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے. آج بندہ رمضان میں بیٹھ کے انسٹاگرام کھول کے انسٹاگرام کے ریلز دکھتا ہے، یوٹیوب کے شارٹس دکھتا ہے، گیم کھیلتا ہے، فری فائر کھیلتا ہے، پتہ نہیں، اور روزہ ہے، چھٹی ہے، بیٹھا ہے. کیا ریلز بند نہیں ہوتے رمضان میں؟ 1 مہینہ ریلز نہیں بند کر سکتے؟ 1 مہینہ شارٹس نہیں بند کر سکتے؟ گھر کی ٹی وی بند نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام سلف صالحین رمضان کا مہینہ آتا سب بند کر دیتے. آج ہم سے فون نہیں بند ہوتا، ریلز نہیں بند ہوتے. فرق ہے ان کے اور ہمارے ایمان میں. اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم سے اللہ راضی ہے نہیں، نہیں معلوم. ہم تو اللہ سے یقیناً راضی ہے. کمال یہ نہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائے، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کو ضائع اور برباد نہ کریں. رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھنا یہ بہت عظیم کام ہے. لطائف المعارف میں امام رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک وقت کے بہت بڑے عالم دین نے سفیان ثوری کہا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ
رمضان میں اتنا قرآن پڑھتے کہ کبھی کبھی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. روزے کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جاتی, اتنی تلاوت کرتے ہیں کبھی کبھی غشی کھا کر گر جاتے. سفیان ثوری رحمہ اللہ اتنا قرآن پڑھتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کے صحابی عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال میں روزے رکھتے. شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے, رمضان کا استقبال روزوں کے ذریعے ہو رہا ہے. کہا کہ شعبان کا اکثر حصہ عبداللہ بن عمر روزہ رکھتے تھے. خود عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرے حبیب شوہر رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنا شعبان میں رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے. رمضان میں تو روزے رکھنا ہی ہے, رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا صحابہ کا, سلف صالحین کا اور نبی کا طریقہ تھا. ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے. رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. رمضان میں سب سے عظیم عبادت کون سی کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے, کثرت سے کریں گے, بار بار قرآن پڑھیں گے, بار بار قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن ہمارا رمضان میں ترائے امتیاز بن جانا چاہیے. رمضان کا لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا کوئی اچھا وظیفہ بتا دو. رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ تم بار بار قرآن پڑھا کرو. کسی شاعرہ نے کیا خوب کہا تھا کہ احترام میں ہم نے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا, احترام میں ہم نے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا, افسوس اب وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا. احترام ہم نے قرآن کا کیا, اونچی جگہ رکھا, مگر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ بھی نہیں جاتا. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ جبرائیل میرے پاس آئے, 3 قسم کے لوگوں کو انہوں نے بدوا دی, میں نے آمین کہا. وہ روایت بڑی طویل ہے. کہا کہ ان میں سے ایک آدمی کو حضرت جبرائیل نے بدوا دی. کون دے رہے ہیں بدوا؟ حضرت جبرائیل, فرشتوں کے سردار نے بدوا دی. کہا اللہ کے رسول, ہلاک اور غارت ہو جائے آپ کی امت کا وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی معافی نہ منگوائے, بخشش کا سامان نہ تیار کر سکے. پیارے نبی نے کہا آمین. بدوا فرشتوں کے سردار نے کی, آمین نبیوں کے سردار نے کہی ہے. وہ شخص حضرت جبرائیل کی بدوا کا مستحق ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے, عبادت نہ کر سکے. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, بڑا مشہور اور زبردست قول ہے, امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, ہم کو رمضان کی عظمت معلوم ہوگی. انہوں نے کہا کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مردے سے پوچھا جائے, مرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ تم تمنا کرو کوئی, تو وہ ضرور رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر. مرنے والے سے پوچھا جائے کہ تمہیں اگر زندگی کا کوئی ایک دن چاہیے, کون سا دن چاہو گے؟ تو وہ کہے گا اللہ سے کہہ دو کہ رمضان کا ایک دن دے دے, کیونکہ مرنے والا جان گیا ہے کہ رمضان کا ایک دن زندگی کے پورے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. رمضان کی یہ عظمت ہے. رمضان جہاں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری رحمتیں لے کر آتا ہے, اگر ہم ان رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کریں گے, پھر ہم سے زیادہ بدبخت, بدنصیب اور بدتمیز کوئی نہیں ہو سکتا. ایک آخری بات رمضان المبارک کے حوالے سے, اس مہینے میں میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں. روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے. کئی سارے نوجوانوں کو ہم دیکھیں گے, چھوٹی موٹی تکلیف ہو گئی, چھوٹا موٹا بخار آ گیا, روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اور کئی نوجوان بس یہ بہانہ کہ بھائی بہت کام ہے, اوور لوڈ ہے, بزنس ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, کیا کریں گے, ایک دن کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آج بہت کام ہے. 313 صحابہ جنگ بدر میں حالت روزے میں جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے بڑا بزنس کیا ہے بھائی؟ اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ حالت جنگ میں گھوڑے اور تلواروں کی نیزوں کے نیچے کھڑے ہو کر جنگ کرنا. رمضان اسی وقت نازل ہوا تھا, اسی سال نازل ہوا تھا. صحابہ روزے کی حالت میں جنگ بدر لڑ رہے ہیں. روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. رمضان کا ایک روزہ, یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ کہا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے, ایک روزہ, اور اس ایک روزے کی فضیلت کو پانے کے لیے اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. رمضان کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی بھی روزے رکھے گا, اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. ابو امامہ باہلی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھے لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر فرشتوں کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا لوگ چیخ اور پکار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کن لوگوں کی آواز ہے جو تینے خوفناک طریقے سے پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو ہونٹوں سے چیرا جا رہا تھا، ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے، بہت دردناک تکلیف دی جا رہی ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ افطار کا وقت نہیں ہوا، وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ جو وقت سے پہلے افطار کر لے، پورا دن بھوکا ہے بیچارہ، وقت سے پہلے افطار کر لیا، اس کا یہ حال ہے، اور جو روزہ نہ رکھے اس کا سوچنے والی بات ہے۔ رمضان کے روزوں کی قدر کریں، اللہ نے روزے فرض کر دیے، اسلام کا ایک رکن ہے روزہ، جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، روزہ ایک رکن ہے۔ روزے کا اہتمام کریں، رمضان میں 3 کام کریں۔ یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ رمضان میں 3 کام کرنا انشاءاللہ کریں گے۔ نمبر 1، رمضان کے مکمل روزے رہیں گے انشاءاللہ، حالات جیسے بھی آئیں گے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق ان کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ جتنے لوگ ہوٹلوں پہ کھاتے پیتے نظر آئیں گے نا، سمجھ لینا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو عبادت کرنا ہے، کثرت سے رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا، ہر دن 1 پارہ، 30 دن 30 پارے، تو ہر دن 1 پارہ، کم از کم 1 قرآن۔ پڑھنے والے تو ماشاءاللہ 50 بار بھی قرآن ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے، لیکن کم از کم 1 قرآن۔ تو رمضان میں ڈیلی قرآن پڑھیں گے، 1 روزہ رکھیں گے، 2 قرآن پڑھیں گے، 3 کام کیا کریں گے؟ جی آپ لوگ مشورے دیجئے، میں بتاتا ہوں 3 کیا کرنا ہے۔ جی بولیے۔ تراویح، قیام اللیل، ہاں، صدقہ خیرات، اور سنتوں کی پابندی، جی یہ سب کرنا ہی چاہیے، 3 اہم کام دہا۔ جی اور تاخراتوں میں جاگنا، جی اور یہ تیسری چیز بہت معمولی ہے لیکن لوگ بہت ہی معمولی لے لیے اس کو، وہ یہ ہے کہ عید سے 1 دن پہلے صدقہ فطر نکالنا۔ صدقہ فطر کیوں نکالنا معلوم ہے اس کی وجہ؟ روزوں کا کفارہ ہے وہ۔ آپ کتنا بھی اچھا روزہ رکھ لیں، ہمارے روزے معمولی ہے، اللہ بہت عظیم ہے۔ اللہ سے ہم یہ کفارہ نکال کر، یہ فطرہ نکال کر یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے، روزوں میں کوئی لغزشیں ہو گئی ہے، روزے کی حالت میں اگر میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے، اس صدقہ فطر کے ذریعے اس میں میری بھرپائی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غریبوں کا بھلا کرواتا ہے اور تمہارے روزوں کو درست کرتا ہے۔ نکالنا چاہیے۔ کب نکالنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس روزے رکھ لیے ختم ہو گیا، نہیں، سب کے لیے واجب ہے اس کی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے غریبوں کا بھلا ہو، وہ بھی عید کے دن اپنے گھر میں کھانا پکائیں اور سکون سے کھائیں۔ رمضان محبت کا بھی پیغام دیتا ہے، ایثار و ہمدردی کا پیغام دے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں وہ مہینہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔